سورۃ القیامہ، سورہ قیامہ کا تعارف، مقام نزول، سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ قیامہ نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہتے ہیں۔ سورہ قیامہ کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی۔ نمبر 2، قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ نمبر 3، یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب عمل بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی معذرت پیش کی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا، اسے پڑھنا اور اس کے معنی و احکام کو بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ نمبر 5، دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ 2 طرح کے ہوں گے، بعض کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے، جبکہ بعض کے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ نمبر 6، رضا کی سختیاں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب عز و جل کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ نمبر 7، اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ مدثر کے ساتھ مناسبت، سورہ قیامہ کی اپنے سے ماقبل سورت مدثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں بیان ہوا کہ کافروں کا قرآن مجید کی نصیحتوں سے اعراض کرنے کا اصلی سبب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے، قیامت کے دن کے اوصاف، ہولناکیاں اور احوال وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ترجمہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو در حقیقت ویسا نہیں ہے۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو متقی اور کثرت سے نیکیاں کرنے والی ہونے کے باوجود اپنے اوپر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ ترجمہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ ایحسب الانسان، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے؟ شان نزول، یہ آیت عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی اور اس کے احوال کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بتایا تو اس نے کہا اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے معنی یہ ہے کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے، گلنے، ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کو جمع کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے؟ یہ فاسد خیال اس کے دل میں کیوں آیا اور اس نے یہ کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے؟ یاد رہے کہ یہاں آیت میں آدمی سے مراد خاص عدی بن ربیعہ ہے یا ہر وہ کافر مراد ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ترجمہ، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیا کافر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھیں کسی فرق کے بغیر ویسی ہی کر دیں اور ان کی ہڈیاں ان کے مقام پر پہنچا دیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں تو بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا؟
انہیں تو بدرجائے اولا ترتیب دے سکتے ہیں. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة. ترجمہ: بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. بل یرید الانسان، بلکہ آدمی چاہتا ہے. مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ان میں سے 3 معنی سماعت کیجیے. نمبر 1، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنا کسی شبے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنی بدی پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے سامنے ہے. نمبر 3، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور یہی کہتا رہتا ہے کہ اب توبہ کروں گا، اب عمل کروں گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں ہی مبتلا ہوتا ہے. توبہ میں تاخیر کا مرض. فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جس میں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ انہیں گناہوں سے رک جانے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی جائے، اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا کہا جائے تو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھیا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو گناہوں سے توبہ بھی کر لیں گے، نمازیں بھی شروع کر دیں گے، روزے بھی رکھنے لگیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے. لیکن ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے عیش کرنے کے دن ہیں، اور ابھی تو ہم نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے جو ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں. اور بعض مسلمان تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد میں سے کوئی جوانی میں گناہوں سے دور بھاگنے لگے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگے، چہرے پہ داڑھی شریف سجا لے، نماز روزے کی پابندی شروع کر دے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے لگے، تو اسے عمر لمبی ہونے کا کہہ کر ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح سے اسے سمجھاتے ہیں، مرنے یا مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور اسے گناہوں بری زندگی میں لوٹانے کے پورے جتن کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آئے تو اسے گھر سے نکال دیتے اور اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. گویا ان کے نزدیک اسلام کے احکام پر عمل کرنا ایسا سنگین جرم ہے جو اس وقت تک معافی کے قابل نہیں جب تک وہ ان احکام پر عمل کرنا چھوڑ نہیں دیتا. مسلمانوں کی گناہوں میں مشغولیت، توبہ اور اپنی اصلاح سے دوری اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا دنیاوی نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں کمزور اور مغلوب نظر آ رہے ہیں، اور کفار مسلم ممالک پر حملے کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، جبکہ آخرت میں اس چیز کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. توبہ میں تاخیر کرنے کے حوالے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایماندار توبہ کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے لیکن محض سستی اور کاہلی کے باعث اس سے توبہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا جاتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، ابھی یہ خواہش تو پوری کر لوں، بعد میں اس کا نام تک نہ لوں گا. تو ایسے شخص سے پوچھیے کہ تو توبہ کے معاملے میں ٹال مٹول کرنے میں کیوں مبتلا ہے؟ تو کس خوش فہمی کا شکار ہے؟ تو توبہ کرنے کے لیے آج کی بجائے کل کا کیوں منتظر ہے؟ کیا معلوم کہ تجھے کل کا دن نصیب ہی نہ ہو؟ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ آج کی بجائے کل توبہ آسان ہوگی تو اس خام خیالی کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ محال ہے اور یہ غلط بات. جتنی جلدی تیرے دل سے نکل جائے اتنا ہی تیرے لیے اچھا ہے، کیونکہ جو مشکل آج تمہیں درپیش ہے وہی کل بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام دن ایک جیسے بنائے ہیں، ان میں کوئی دن خاص نہیں ہے جس میں شہوت کو ترک کرنا آسان ہو. ایسے شخص کی مثال یوں سمجھیے کہ جب اسے کہا جائے کہ فلاں درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دو تو وہ کہے کہ یہ درخت بہت مضبوط ہے اور میں بہت کمزور ہوں، اب تو اسے اکھیڑنا میرے بس کی بات نہیں، البتہ آئندہ سال میں اسے اکھیڑ دوں گا. ذرا اس احمق سے پوچھئے کہ اگلے سال وہ درخت اور مضبوط نہیں ہو چکا ہوگا اور تیری کمزوری مزید بڑھ نہ چکی ہوگی؟ بس یہی صورتحال خواہشات کے درخت کی ہے جو روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو خواہشات اور لذات کا محکوم بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ خواہشات کے احکام پر تسلسل سے عمل پیرا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کی غلامی کی بندش کی وجہ سے ان کے خلاف چلنا اس کے بس کا روگ نہیں رہتا. لہٰذا اے انسان، جتنی جلدی تو خواہشات اور شہوات کے درخت کو اکھیڑ سکتا ہے اسے اکھیڑ دے، کیونکہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ترجمہ: تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی. اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ کافر نے قیامت کے واقع ہونے کو بعید سمجھتے ہوئے
مذاق اڑانے کے طور پر اس کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے قیامت کی 3 علامات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی۔ نمبر 2، چاند کی روشنی زائل ہو جائے گی جس سے وہ تاریک ہو جائے گا۔ نمبر 3، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ یہ ملا دینا طلوع ہونے میں ہوگا کہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، یا بے نور ہونے میں ہوگا کہ دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر۔ ترجمہ، اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ یقول الانسان یومئذ، اس دن آدمی کہے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والا انسان جب قیامت کے ان احوال کو دیکھے گا تو کہے گا میں اس نازل ہونے والی ہولناکی سے بچنے کے لیے کس طرف بھاگ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں بھاگ جانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس طرح اسے نجات نہیں مل جائے گی، اور اس دن نہ ہی پہاڑ یا قلعہ وغیرہ ایسی کوئی پناہ گاہ ہوگی جہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے آ جانے والے حکم سے بچ سکے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ ترجمہ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے، یعنی جس دن یہ کام ہوں گے جن کا اوپر ذکر ہوا، اس دن تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور انہیں جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور جسے چاہے گا اسے اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ۔ ترجمہ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ، اس دن آدمی کو بتا دیا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر محاسبہ کیے جانے اور اعمال کا وزن کیے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سب اگلے پچھلے اور اچھے برے عمل بتا دیے جائیں گے، بلکہ آدمی تو خبر دیے جانے کا محتاج ہی نہ ہوگا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا کہ اس کے نفس نے کون کون سے برے عمل کیے اور اس نے اپنے اعضاء سے کون کون سے برے کام سر انجام دیے، اور ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان برے اعمال پر کوئی معذرت پیش کرے، لیکن اگرچہ وہ اپنی سب معذرتیں پیش کر ڈالے جب بھی اسے نجات نہیں ملے گی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ ترجمہ، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، اور اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی جو کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مشقت گوارا نہ فرمائی اور سورہ قیامہ میں یہ آیات نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے سینہ پاک میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہماری جانب سے پڑھا جا چکے تو اس وقت آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اور جب ہماری طرف سے کچھ نازل ہو تو اسے غور سے سنیں، پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے آپ کی زبان سے بیان کرا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور جھکا لیتے، اور جب وہ وحی نازل کر کے چلے جاتے تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ترجمہ،
بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، در حقیقت قرآن کو جمع فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں قرآن کریم کو ترتیب وار جمع فرمایا۔ نمبر 2، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے حافظ، قاری، عالم اور صاحب اسرار ہیں، کسی مخلوق کے شاگرد نہیں۔ نمبر 3، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پیغام رساں ہیں، نہ کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اسے پڑھ لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کرنا ان کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی کام بھی اپنی طرف منسوب کیے ہیں، جیسا کہ بیعت عقبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خریدے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ترجمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور بیعت رضوان کے موقع پر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور جنگ بدر میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ترجمہ، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کے معانی اور احکام میں سے جس چیز کو سمجھنا آپ کو مشکل لگے تو اسے بیان کرنا اور اس کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ آیت ثم ان علینا بیانہ سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، قرآن کا بیان قرآن نازل ہونے سے کچھ دیر بعد بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صرف قرآن کے الفاظ لاتے تھے اور قرآن کے معانی، اس کے احکام اور اسرار بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوتے تھے۔ نمبر 3، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے سیکھنے والے ہیں، لہذا دنیا میں کوئی آپ جیسا عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے علم حاصل کرتے ہیں، جبکہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق سے علم حاصل کیا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ترجمہ، خبردار، بلکہ اے کافروں تم جلد جانے والی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ کلا، خبردار۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کافروں سے فرمایا کہ اصل بات وہ نہیں جو تم گمان کرتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جلد جانے والی دنیا اور اس کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اور تم پر دنیاوی خواہشات کی محبت غالب آ چکی ہے، حتیٰ کہ تم آخرت کے گھر اور اس کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم انہیں پانے کے لیے عمل نہیں کرتے بلکہ ان کا انکار کرتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، ترجمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں مخلص مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت و کرم پر مسرور ہوں گے، اور ان سے انوار پھوٹ رہے ہوں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کا جنتی اپنے باغات، بیویوں، خادموں اور تختوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے
اور اس پر قرآن و حدیث اور اجماع کے کثیر دلائل قائم ہیں، اور یہ دیدار کسی کیفیت اور جہت کے بغیر ہوگا۔ نوٹ: اس عقیدے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ ترجمہ: اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت سے کفار اور منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جب وہ اپنی بدبختی کے آثار دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کا رنگ سیاہ ہو جائے گا اور ان سے خوشی کے آثار ختم ہو جائیں گے۔ تظن، سمجھتے ہوں گے، یعنی جب وہ یہ احوال دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ عذاب کی شدت اور ہولناک مصائب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق۔ ترجمہ: ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ کلا، ہاں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، جب تم نے آخرت میں خوش نصیبوں کی سعادت اور بدبختوں کی شقاوت کے بارے میں جان لیا تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لہذا تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے باز آ جاؤ اور اپنے سامنے موجود موت کو پیش نظر رکھو جو کہ دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جانے والی ہے، اور یاد رکھو کہ جب موت کے وقت کسی کی جان گلے کو پہنچ جائے گی اور اس کے پاس موجود لوگ کہیں گے کہ کوئی طبیب یا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو اس کا علاج کرے یا دم وغیرہ کرے تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی کوششوں کے باوجود اس پر آنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال نہیں سکیں گے، اور اس وقت مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ مال، اولاد اور اہل خانہ سے جدائی اور اس کی محبوب دنیا سے نکل جانے کی گھڑی ہے۔ نیک اعمال کرنے کا وقت موت آنے سے پہلے تک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جس نے جو عمل کرنا ہے وہ موت آنے سے پہلے ہی کر سکتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت عمل کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اور حضرت بسر بن حجاج کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور اس پر شہادت کی انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ مجھے عاجز کرنا چاہتا ہے حالانکہ میں نے اسے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، جب اس کا سانس گلے میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے اب میں صدقہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ صدقہ کرنے کا وقت نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں کیونکہ وہ دنیا کا شرف اور آخرت کی سعادت پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ ترجمہ: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ موت کی سختی اور کرب سے
انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے. دوسرا معنی یہ ہے کہ دونوں پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے. تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک سختی کے ساتھ دوسری سختی جمع ہو جائے گی، یعنی ایک تو دنیا سے جدائی کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ موت کی سختی بھی ہوگی، یا ایک تو موت کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں بھی مل جائیں گی. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. ترجمہ: اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندوں کا رجوع اللہ تعالی کی طرف ہی ہے، اور قیامت کے دن بندوں کو آپ کے رب عز و جل کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فلا صدق، تو کافر نے نہ تو تصدیق کی. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل نے نہ تو قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی، ہاں اس نے قرآن کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا متکبرانہ شان سے چلا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کفار اسلام کے فروعی احکام پر عمل کرنے کے اس اعتبار سے مکلف ہیں کہ قیامت کے دن ان احکام پر عمل نہ کرنے کا بھی ان سے مواخذہ ہوگا. یعنی جس طرح کافر کو ایمان نہ لانے پر سزا دی جائے گی، اسی طرح نماز چھوڑنے پر بھی اسے سزا دی جائے گی اور اس کی مذمت کی جائے گی، اگرچہ دنیا میں کافر پر ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ نماز کی قضا واجب نہیں. أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. ترجمہ: تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصائب میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطحا کی وادی میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکے کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مضبوط، زور آور اور شوکت و قوت کا مالک ہوں. لیکن چونکہ قرآن کی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا، اس لیے ایسا ہی ہوا اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا. اس امت کا فرعون ابو جہل کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. ترجمہ: کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے؟ ارشاد فرمایا کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ نہ اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے اور نہ اسے کسی چیز سے منع کیا جائے، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر و نہی کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی. ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اعمال کریں اور اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اور جہاں چاہیں رہیں، بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کیا گیا ہے جس میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی کے ایام پورے کرنے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسی جزا بھی ملے گی. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے.
کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جو شخص شریعت کے احکامات سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ بڑا بے وقوف اور بہت نادان ہے کہ وہ تھوڑے سے مزے کی خاطر ہمیشہ کے لیے خود کو ذلت و رسوائی اور انتہائی دردناک عذاب میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ ترجمہ: کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ الم یکن نطفۃ من منی، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس انسان کی یہ اوقات کہاں ہے کہ وہ تکبر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرے، جو منی کا وہ گندا قطرہ تھا جسے عورت کے رحم میں گرایا جاتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد منی سے خون کا لوتھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو کامل کیا اور اس میں روح ڈالی تو اس منی سے اس نے مرد اور عورت کی صورت میں دو قسمیں بنائیں۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ ترجمہ: کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تو کہتے سبحانک اللہم بلا، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، کیوں نہیں تو مردوں کو زندہ کرنے پر ضرور قادر ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔